صد شکر خدا کا یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم پروگرام لیے حاضر ہیں دعوت اسلامی تیرا احسان ہے۔ یقیناً دعوت اسلامی کا زبردست احسان ہے ہم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور دعوت اسلامی کی صورت میں جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے، دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، کیا کیا کر چکی ہے، اور کیا کیا خدمات دین اسلام کی کن کن شعبہ جات میں دعوت اسلامی کے تحت ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عوام و خواص میں کس طرح سے مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں گفتگو رہے گی مبلغین سے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ ہم یوم دعوت اسلامی کے طور پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملنے کا ایک دن ہے۔ جی ہاں، آج دعوت اسلامی کو 43 ایئرز مکمل ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج خدمات دعوت اسلامی کی بات ہوگی۔ آج بات ہوگی کہ دعوت اسلامی نے اس معاشرے میں کیا کردار ادا کیا ہے، بچوں سے لے کر بزرگوں تک دعوت اسلامی کس طرح سے لوگوں کو دین کی طرف لا رہی ہے، دین کی محبتیں لوگوں کے دل میں بٹھا رہی ہے، اور کیا کیا نتائج اور اثرات معاشرے پر اس کے مرتب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات جس طرح ہمارا ایک سلسلہ کار رہا ہے، اسی کے مطابق ابتدا میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کلام بھی ہوں گے، مبلغین سے باتیں بھی ہوں گی۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حمیم والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی غیب بتانے والے نبی اگلوں میں بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا نبی آیا اس کی ہنسی ہی بنایا کیے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے، اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے انہیں بنایا اس عزت والے علم والے نے۔
الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم راہ پاؤ. والذي نزل من السماء ماء بقدر اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے. فأنشرنا به بلدة ميتا تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا. كذلك تخرجون یوں ہی تم نکالے جاؤ گے. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون اور جس نے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے سواریاں بنائیں لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو، اور یوں کہو پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور یہ ہمارے بوتے یعنی قابو کی نہ تھی. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل، ہمارے ذہن، ہمارے فکر و خیالات پاکیزہ رہیں. قرآن مجید پڑھتے رہیں گے، اس کو سمجھتے رہیں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ذہن کی پاکیزگی نصیب ہوگی، قلب کی پاکیزگی نصیب ہوگی. اللہ کریم ہمیں قرآن مجید سے سچا تعلق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا آج یوم منایا جا رہا ہے، یوم دعوت اسلامی ہے، اور یہ جو سلسلہ ہم آج آپ کے پاس آپ کی خدمت میں لیے حاضر ہیں، اس کا نام ہے دعوت اسلامی تیرا احسان ہے. دعوت اسلامی نے زندگیوں میں واقعی انقلاب برپا کیے ہیں. جو افراد دعوت اسلامی سے جس عمر میں جس طرح سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں، الحمدللہ عز و جل وہ یہ برکتیں بہاریں اپنی زندگی میں سمیٹتے چلے جا رہے ہیں. مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ رہے گا. نعت خوان اسلام بھائی کی طرف فی الحال چلتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زبردست کلام سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. آئیے اس کلام کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہنا صبا حضور سے کہتا ہے ایک غلام صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک
جس میں منور کی تابشیں اللہ نے تیرے جس میں منور کی تابشیں جانے تجلا کہوں تجھے جانے ایمان جانے ایمان ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں مہمان بھی تو تے میں مکدی ساڈا دین بھی تو ایمان بھی تو ہے جانے ایمان جانے جانے تجلا کہوں تجھے اور مجرم یا رسول اللہ مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شہا مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شہا یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے آقا یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے آقا تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے پر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی تیرے تو وصف بے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اچھا ہمارا نبی تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے
بری حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آقا حیران ہوں میرے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے تو وہ محبوب ہے جس کو بنا کر خود خدا کہہ دے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آقا حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی ہے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آقا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُقِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جانا جانا کہ جانے جانا کہاں جانا کہ جانے جانا کہاں سچ آقا کے رب دی میں شانا کہاں سچ آقا کے رب دی میں شانا کہاں جس شان تو شانا سب بنیا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لیں گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے کیا
سے پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن سے پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا کہو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک مولا کہوں تجھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں دعوت اسلامی تیرا احسان ہے۔ دعوت اسلامی کے کس احسان کی بات کی جائے، معاشرے میں جب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بہت ساری وہ تبدیلیاں ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں کہ جو دعوت اسلامی کی مرہون منت ہیں، جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت کا یا ان کی مبارک سوچ کا ایک اثر ہیں، اور آج یوم دعوت اسلامی منایا جا رہا ہے۔ اس بات کو ہم مزید ڈسکس کریں گے کہ دعوت اسلامی نے معاشرے میں کیا کیا اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ سر دست ایک بات جہاں سے میں چاہتا ہوں کہ آغاز کیا جائے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوئی تو ایک بڑا امتیاز اور بڑی خوبی ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی اور دعوت اسلامی کے احسان کو یاد کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں یا یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ معاشرے میں عشق رسول کو عام کرنا یہ دعوت اسلامی کا زبردست کام ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعات میں جب حاضری ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر بڑی عمر کے بزرگ تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں، حضور کی محبت میں آنسو بہا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کسی کو مدینہ یاد آ رہا ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی طلب اور تڑپ دل میں لیے مچل رہا ہے۔ یہ کیسا شوق ہے، یہ کیسا فیضان ہے، اور یہ کیسے دعوت اسلامی نے لوگوں کے دلوں تک پہنچایا ہے۔ میں چاہوں گا سلمان بھائی سے آج گفتگو کا اس عنوان پر ہم آغاز کریں اور پھر انشاءاللہ بات مزید آگے بڑھائیں۔ اللہ آپ کو برکت دے خالد بھائی، بڑی اچھی ڈائمنشن آپ نے لی اور بڑا امتیازی وصف ہے یہ۔ میں عرض کروں پروگرام کا موضوع ہے دعوت اسلامی تیرا احسان ہے۔ جی بالکل۔ خالد بھائی نعتیں تو ہم بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں، ایسا ہے، جب سے آنکھ کھلی ہے ذکر رسالت مآب جو ہے نا وہ سنتے آ رہے ہیں۔ اپنی دادی سے سنا، نانی سے سنا، گھر میں جو ہے نا سلسلہ کار کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ مساجد میں بھی اجتماع میلاد ہوتے رہتے ہیں وہاں پر، اور آج سے تو ہو نہیں رہے، ہوتے ہی چلے آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی رحمت سے۔ تو کلام تو بندہ سنتا ہی ہے، لیکن امیر اہل سنت کی برکت سے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے جو ایک اس میں امتیازی وصف جو ہے وہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب ذوق کے ساتھ کلام سنتا ہے تو پھر وہ جس منزل پر اس کو پہنچنا ہوتا ہے وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ خوش نصیب ہے جو پہنچ بھی جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر، یہ بھی ایک بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیے خالد بھی ہدایت ہے نا، ہدایت جنہوں نے شرح تہذیب پڑھی ہے وہ یہ اس بات سے بالکل آشنا ہے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ اراۃ الطریق یہ ہے کہ آپ کسی کو رستہ دکھا دیں، کیونکہ آپ سے کسی نے پوچھا جی میں نے کرنگی جانا ہے، تو آپ اس کو بولیں گے بھائی یوں یوں کر کے آپ اس در سے یوں جائیں اور یوں چلے جائیں، صحیح ہے۔ اور ایک بندہ اس نے کہا جی کرنگی جانا ہے، آپ اس کو بولیں گے آج میں، ٹھیک ہے، آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، پہنچائیں گے۔ اراۃ الطریق ہوتا ہے رستہ دکھانا، اور ایصال علم ہے کہ جو بندے کو چاہیے اس منزل تک بندے کو کیا کر دینا، پہنچا دینا، لے جانا۔ تو یہ جو ایک ایصال علم مطلوب کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو کی جا رہی ہے، یہ اس کا ایک نمایاں کہ بندہ ذکر رسالت مآب سنے اور اس کے دل میں جو ہے نا وہ سنہری جاریوں کا خیال آ جائے، اس کے دل میں گنبد خضرا کا کیا ہو خیال آ جائے، اس کی آنکھوں سے کیا ہو آنسو بہنے لگے۔ اچھا پھر ایک خیال ہوتا ہے
آپ کو جو ہے وہ خیال آیا ہے، لیکن وہ خیال آئے اور ایک ذوق کے ساتھ آئے، جیسے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا مبارک انداز تھا، حضور کے ہجر و فراق میں کیا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ صحابہ تو وہ تھے کہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، وہ صحابہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر جیسے ہیں تو رو رہے ہیں کہ روایتوں میں الفاظ موجود ہیں، حضور آپ کو نہ دیکھیں تو یہ لگتا ہے جیسے کیا ہے ہم مر جائیں گے۔ یعنی یہ ایک ذوق کی کیفیت، اور یہ محبت مصطفیٰ کا جو ذوق صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو ہے وہ چلتا ہوا، اہل بیت طہار کی برکت سے جو ہے وہ آتا ہوا، اولیاء صالحین کا جو ایک انداز تھا، الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ ذوق جو ہے وہ عطا کر رہا ہے۔ خالد بھائی، ایک مقام ہے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت یوں کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب بندہ اس پر آتا ہے تو اس کو عبادت میں ایک جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آپ نے ایک تحریر سنی ہوگی، خبردار جی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو بندہ پھر کیا ہو جاتا ہے، چور بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اگر کروں گا تو کیا ہو جاؤں گا، دھر لیا جاؤں گا۔ تو یہ جو ایک تصور ہے نا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو پھر اس کو عبادت کی ایک مٹھاس ملتی ہے۔ تو میں نے پیارے ایاز بھائی، خالد بھائی، وسیم بھائی، پیارے عابد بھائی، امیر اہل سنت کو جو ہے وہ دیکھا کہ آپ جو ہے وہ تراویح پڑھ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اچھا، ہمارا بھی نیا نیا دور تھا دینی ماحول سے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے کیا ہے وابستہ ہو رہے ہیں۔ تراویح تو ہم نے بھی جو ہے نا وہ بچپن سے ماں باپ کا ہوتا ہی ہے بھی جاؤ بچے پڑھو، تراویح پڑھو جا کے۔ تراویح پڑھنے کا کیا ہوتا تھا بھائی، جیسے مثال کے طور پر جو ہے نا وہ 4 تراویح ہو گئی ہیں۔ اچھا، استاد صاحب جو ہیں مسجد کے قاری صاحب ہیں، ان کا بھی ایک وہ ہے کہ بھائی تراویح پڑھنی ہے، صحیح سیکشن ہے ان کی بھی، ترغیب بھی ہے، ترغیب کے ساتھ ساتھ ترغیب کا معاملہ بھی ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ صحیح کیا ہے بھئی 8 پڑھ لیں 10 پڑھ لیں، اب تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کے پھر آگے بیچ میں یا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کا بچوں میں بھی معاملہ ہوتا ہی ہے۔ اور یہی روٹین دیکھ کر ہم چل رہے تھے، تو ہم نے تو امیر سنت کو دیکھا کہ یہ تو قرآن سن کے تو جو ہے وہ رویا بھی جاتا ہے۔ تو یہ جو انداز ہے، محبت کا جو ایک ذوق ہے، ایک اس کا عشق کا جو سوز ہے، یہ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے دیا ہے۔ اور خالد بھائی، سارد بزور بازو نیست، ایسا ہی یہ اللہ کریم جسے چاہتا ہے اسے ہی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے اور فضل ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے بننے کو ملتا ہے۔ آپ نے بچے دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہوں گے، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ ہاں جی، ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اچھا آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ بچے کو سکھا رہے ہیں، اور یہ بھی کام دعوت اسلامی ہمارا کر رہی ہے، ہمارے بچوں کو بھی یہ چیز سکھا رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کل میں نے جی جو ہے نا وہ میرا جو بیگ تھا جو احرام باندھتے ہیں، تو اس میں نے وہ سکے جو ملتے تھے وہ میں اس میں محفوظ رکھتا تھا۔ تو بچے کیا ہیں ذرا سکوں سے جو ہے وہ کھیل لیتے ہیں، بہل جاتے ہیں۔ تو میں اس میں کافی سارے سکے تھے، 30-35 میرا خیال زیادہ یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو میں نے اس بیگ میں سے سکے نکالے، آدھے ایک کو دیے، آدھے ایک کو دیے۔ تو میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا بھائی اس سے جو ہے نا وہ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ جب حج کرنے جائیں گے تو پھر وہاں اس سے چیز لیں گے۔ اچھا، بچوں کو پوچھیں بھائی کہاں جانا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، حج کرنے جانا ہے۔ اچھا، اور کہاں جانا ہے، مدینے جانا ہے۔ ایسا تو یہ کس نے سکھا رہا ہے، کون سکھا رہا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے مدنی چینل آگے کیا کر رہا ہے، یہی جو محبت، ذوق اور شوق جو ہمیں الحمدللہ رب العالمین پہنچایا جا رہا ہے، اللہ کرے ہماری بھی رگو پے میں صلاحیت کر جائے، اس کو آگے کنورٹ کرنا اولاد کے اندر، لیکن آپ کے بچوں میں بھی ہوگا۔ ایاز بھائی گفتگو فرمائیں گے، ان کی بیٹیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، وسیم بھائی ہیں، ان کا معاملہ ہے، عابد بھائی بھی۔ تو یعنی مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں بچے بچے کی زبان پہ جاری ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتائیں، عقیدے کا تحفظ، ایمان کا تحفظ، کیا کچھ مطلب، اب یہ میں آگے چلتا جاؤں گا تو بات آگے بڑھتی جائے گی، لیکن جو میرا کور پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ دعوت اسلامی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ذوق دیا ہے، جو شوق دیا ہے، اور اس کا جو سوز عطا فرمایا ہے، اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونے کا جو ایک جو ہے وہ رستہ
دکھایا ہے، بتایا ہے اور اس پر چلانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور جن خوش نصیبوں کو یہ میسر ہوا ہے ان کو بھی کہنا چاہیے دعوت اسلامی تیرا احسان ہے، اور جو کوشش کر رہے ہیں چلنے کی ان کو بھی کہنا چاہیے دعوت اسلامی تیرا احسان ہے۔ سلمان بھائی یوں بھی دیکھیں نا کہ ناظرین کی بھی جب کالز آتی ہیں، جی چھوٹے چھوٹے بچے تتلی تتلی آواز میں، اللہ اللہ، یعنی الفاظ بھی درست طور پر ادا ہو نہیں پا رہے، جی لیکن فرمائش کیا کر رہے ہیں کہ کوئی مدینے جانے کا کلام سننا ہے، واہ واہ، کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سننی ہے، اور یہ وہ ایک زبردست دعوت اسلامی کا کام ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت کا، ان کی تربیت کا ایک اثر ہے کہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرا بچہ جب بولنا شروع بھی کرے نا تو وہ اللہ بولے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بھی بچے ہوتے ہیں، مدنی منع ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ایک دعائیں پڑھانے کا، سکھانے کا امیر اہل سنت کا انداز ہوتا ہے۔ ہم یہ تربیت یوں بھی دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا ایاز بھائی بھی اس عنوان میں اگر اپنی گفتگو کو شامل کرنا چاہیں، کہ یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ مبلغین جہاں جا رہے ہیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ذرا اٹیچ رکھیں، اجتماعات میں جا رہے ہیں تو ان کو لے کر جائیں، تاکہ وہ جو ایک اثر ہے نا تربیت کا، اور ایک ماحول سے جو چیزیں بندہ سیکھ سکتا ہے وہ بار بار اسی ماحول میں آتا رہے، تو انہی خوف خدا، عشق مصطفیٰ کی باتوں کو سیکھے اور اپنے سینوں میں اتار سکے۔ خالد بھائی میں تو یہ کہوں گا دعوت اسلامی تیرا احسان ہے، نہ صرف ہم پر بلکہ ہماری نسلوں پر بھی تیرا احسان ہے۔ واہ واہ، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی فکر ہے خالد بھائی، یہ درد ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پر کا کہ نہ صرف ہماری فکر کی ہے بلکہ ہماری نسلوں کی بھی فکر کی ہے امیر اہل سنت نے۔ آپ دیکھیے نا بے شک، مدرسۃ المدینہ کیا ہے، دعوت اسلامی جو عطا کیا ہے ہماری نسلوں کا تحفظ ہے نا۔ اگر ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ حفظ قرآن نہیں کر سکتے، یا ہم جو ہے وہ مثال کے طور پر ان برکتوں کو، فضیلتوں کو حاصل نہیں کر سکتے، تو ہماری نسلوں کے لیے امیر علیہ سنت نے مدرسۃ المدینہ عطا فرمایا، ہمیں بھی نہیں چھوڑا، ہم عمر کے جس حصے میں بھی پہنچ چکے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغات ہمیں بھی عطا کیا، بالغان عطا کیا کہ ہم اس میں جا کر قرآن پاک کو درست کریں اپنے۔ تو یہ امیر علیہ سنت، اسی طرح آپ دیکھیے دارالمدینہ انٹرنیشنل امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا کیا۔ یہ کیا ہے بیسکلی خالد بھائی کہ اگر جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کا رجحان اگر ہمارے یہاں جس طرح ایک معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے تو ٹھیک ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دلائیں، لیکن سنتوں کے سانچے میں دلائیں۔ کیا دینی ماحول ہو، دینی پروسپیکٹر ہو کہ جب بچے جائیں اسکارف پہن کر جائیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ کیا نام ہے اسمبلی ہو، دعائے مدینہ ہو، وہاں پر بھی یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے پڑھا جا رہا ہو، وہاں پر بھی جو ہے وہ کلام پڑھے جا رہے ہوں، نعتیں پڑھی جا رہے ہوں، رضا رضا وہاں پر ہو رہا ہو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے نعرے لگ رہے ہوں، تو وہاں پر بھی سنتیں سکھائی جا رہی ہوں، سلام کی طریقے بتائے جا رہے ہوں، ماں باپ کا ادب و احترام بتایا جا رہا ہو، پھر بچے گھر پر آ کر اسے ڈسکس کر رہے ہوں اور ہمیں بھی جو ہے وہ کیا نام ہے بتا رہے ہوں، تو یہ چیزیں حقیقت میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، یعنی کہ ایک پیچھے جو نمایاں بات نظر آتی ہے نا خالد بھائی، وہ ہے درد امت، اصلاح امت کا درد جو ہے نا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک نمایاں وصف، نمایاں خوبی اور موٹیو جس کو آپ کہیے کہ امیر اہل سنت کا ہے، اور یہی ہے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو نمایاں طور پر لے گیا۔ آپ نے عشق رسول کی بات کی نا، آپ دیکھیے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آئیڈیل کون ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آئیڈیل اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، تو وہ تو ہیں ہی سراپا عشق رسول ہیں، جن کی تحریر عشق رسول، جن کی ذات عشق رسول، جن کا قلم جب چلتا ہے تو عشق رسول جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سوتے پھوٹتے ہیں اس سے۔ اور آپ دیکھیے کہ سوتے کیا ہوتا ہے جی؟ یعنی کہ چشمے پھوٹتے ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو جب عطا ہوا، تو یہ امیر اہل سنت دامت برکات، یہ ہمارے لیے بھی میسیج ہے، سبق ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ جن ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے ویسا ہی پیغام، ویسے ہی اعمال اور کردار جو ہے وہ یہ ہماری نسلوں کے اندر جو ہے وہ منتقل ہوگا۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جس ہستی کو اپنا آئیڈیل بنایا، پھر اس ہستی کا ایسا فیضان آپ نے لیا کہ الحمدللہ لاکھوں کروڑوں آج اس فیضان سے مستفیض ہو رہے ہیں، بلکہ نہ صرف مستفیض ہو رہے ہیں بلکہ آگے جو ہے وہ اس فیضان کو عام کرنے والے بن گئے ہیں۔ تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہم پر بھی احسان ہے، ہماری نسلوں پر بھی احسان ہے کہ یہ ہمارے بچے اس طرح الحمدللہ، یقین کریں سلمان بھائی میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، یہ بچہ بھی بیٹھا اور سامنے جھوم رہا تھا،
بلیو کریں اس کے جھومنے کے انداز کو دیکھ کر میرے دل میں خوشی داخل ہو رہی تھی، یار یہ دعوت اسلامی کا احسان ہے، الحمدللہ یہ اتنا خوبصورت جھوم رہا تھا، ایسا مسکرا کر جھوم رہا تھا، اس کو مطلب میں دیکھ کر نا میرے دل میں خوشی داخل ہو رہی تھی، یار یہ اس کو دیکھ کر میرا دل کر رہا میں بھی جھوموں ایسے، یار میں بھی مطلب جو ہے نا خوشی کا اظہار کروں۔ یعنی یہ بچے ہمارے لیے انسپریشن بن گئے ہیں سلمان بھائی، یعنی فیضان پر فیضان دعوت اسلامی، فیضان دعوت اسلامی ہے ہمارے بچوں پر دعوت اسلامی کا، یعنی بچے ہمیں بسا اوقات اتنا موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے زبان سے بے اختیار نکلے امیر علیہ سنت آپ کا شکریہ، دعوت اسلامی تیرا شکریہ جو ہے نام ہے، ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہمارے بچوں کو رضا کی پہچان اتنی سی عمر میں دلا دی، ہر صحابی جنتی جنتی کا نعرہ ہمارے بچوں پر جو ہے وہ ابھی سے جاری کر دیا، اور سب سے آخری نبی جیسے سلمان بھائی نے کہا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اور مدینے کی رٹ، یعنی بچے یہ تقاضا اور تمنا کریں کہ ہمیں بابا مدینے جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری نسلوں پر امیر اہل سنت کا بہت بڑا احسان ہے جس کو ہم چکا نہیں سکتے۔ اللہ کرے کہ ہمیں جو ہے وہ امیر اہل سنت کی غلامی پہ استقامت نصیب ہو، دعوت اسلامی کے دین ماحول میں استقامت نصیب ہو، اور اللہ کرے ہم بھی امیر اہل سنت کی طرح اصلاح امت کا درد لینے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس مدنی پیغام کو اور عام کرنے میں ہم بھی جو ہے وہ شامل کر لیں اپنا حصہ۔ اللہ کرے ہم کریں شامل۔ وسیم بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے، کیا گفتگو کریں گے دعوت اسلامی تیرا احسان؟ ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں، اور میں تو سمجھ لیں کہ وہی جس طرح کی عشق و مستی کی باتیں ہیں دعوت اسلامی کا احسان ہے، تو میں کچھ ایسے واقعات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے کہ جو ہمارے اپنے اسلامی بھائیوں کے جن پر ابھی تک گفتگو ہو رہی ہے۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یعنی کہ جسے کہا نا کہ وہ یاد مدینہ، عشق مدینہ میں مچلنا، بچوں کا رونا، اور میں نے تو خالد بھائی آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کئی اسلامی بھائیوں کو، بلکہ ایک اسلامی بھائی کو تو مجھے یاد ہے کہ وہ سفر مدینہ پر جا رہے تھے، اور ان کے بیٹے، ایک طرف بیٹا ایک طرف بیٹی، انہوں نے ان کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے، اور اسے کہہ رہے نا کہ بلک بلک کے رو رہے تھے کہ ہمیں بھی مدینے جانا ہے، ہمیں بھی مدینے جانا ہے، ہمیں بھی مدینے جانا ہے۔ یار کوئی لندن، کوئی پیرس، کچھ نہیں، صحیح ہے، کہیں کا نہیں، بس کیا ہے کہ بس مدینہ دیکھنا ہے، بس مدینہ دیکھنا ہے، بس مدینہ دیکھنا ہے۔ والد صاحب واپس آ گئے مدینے سے تو بچے لپٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، ہمیں بھی مدینہ جانا نصیب ہو جائے، ہمیں بھی مدینہ جانا نصیب ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہی ہے کہ آج ان بچوں کو کہ جن کا ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو اس طرح کا ماحول میسر نہیں ہے، تو معاذ اللہ وہ اپنے بچوں کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں، بچے ٹانگیں تھرکا رہے ہیں، عجیب و غریب سی حرکتیں کر رہے ہیں، کوئی خدا نخواستہ گانے گا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ جو جن کو دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا، اللہ پاک کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ ان کے بچے یاد مدینہ میں روتے ہیں، پلکتے ہیں۔ بلکہ میں تو سلمان بھائی ایک جگہ جا رہا تھا، اپنے جدول پہ تو ہم ہوتے ہیں، تو ایک گاؤں سے گزر ہو رہا تھا ہمارا، تو وہ بچوں نے جیسے ہی ہمیں دیکھا نا، تو ہمیں دیکھتے کے ساتھ ہی ان بچوں نے نعرہ لگایا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سبحان اللہ۔ اب وہ سمجھ لے کہ اس نے جیسے ہی ہمیں دیکھا اس نے بولا بھائی یہ وہ آ گئے دعوت اسلامی والے، اور ہم نے ان کو جو ہے نا مدنی چینل پہ نعرے لگاتے ہوئے دیکھا ہے دعوت اسلامی والوں کو، ان کے سمجھ لے رچ بس گیا نا بچوں۔ واہ واہ، تو یہ ہر صحابی نبی جنتی، گلی گلی میں یہ نعرہ پہنچا دیا۔ اللہ کا شکر۔ بات یہی ہے خالد بھائی کہ لوگوں کے ایمان کا تحفظ جس انداز پر دعوت اسلامی نے کیا ہے نا، ایسی مثال ملتی نہیں ہے کہ گلی گلی جا کر میڈیا کے ذریعے، ظاہر مدنی چینل ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ، اگر ہم اس کو غور کریں کہ ان علاقوں کے اندر، ان ایریاز کے اندر ہمارا تو جانا ہوا نا، یعنی ایسے جگہوں پہ بھی جانا ہوا۔ میں نیپال گیا، وہ پہاڑوں کے اندر کسی بہت دور کے گاؤں میں ہم گئے تھے، صحیح ہے، وہاں پر کوئی بات چیت ان سے ہوئی تو انہوں نے مسکراتے، مسلمان تھے، کچھ مسلمانوں کے گھر تھے، اب وہ مجھے بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی وہ الحمدللہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ مدنی چینل آتا ہے اور ہم دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں حیران تھا کہ وہ پہاڑی علاقے جہاں پہ ارد گرد مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں ہے، صحیح ہے، اور بس سمجھ لیں کہ کفر ہے ایک، لیکن جہاں تھوڑے سے مسلمان ہیں وہ اس بات کی ہمیں بتا رہے تھے کہ نہیں جی وہ ہمیں دینی آگاہی ملتی ہے، اور ابھی ہم یہ چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل کے ذریعے ہم تک یہ تعلیمات پہنچ رہی ہیں۔ دعوت اسلامی کا احسان ہی ہے نا صحیح کہ اس کے ذریعے لوگوں کو کہاں کہاں کن کن علاقوں کے اندر دین کی باتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ وسیم بھائی آپ کو یاد ہوگا اور مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے
کہ والدین نہ رونا روتے تھے اس کا کہ ہمارے بچے غیروں کی، غیر مسلموں کی باتیں سیکھ رہے ہیں، انہیں سمجھ رہے ہیں، وہ کارٹون دیکھتے ہیں اور سارا دن کارٹون میں وہی بچے کارٹون بن جاتا ہے جی. تو وہ مطلب ایک تو انہوں نے مار پیٹ بھی اسی سے سیکھنی ہے، ان کے نعرے بھی وہیں سے آنے ہیں، تو انہوں نے پتہ نہیں جو کرنا ہے نا انہوں نے وہ کارٹون سے جو دیکھ رہے ہیں، لڑائی بڑائی وہ سبھی کچھ کر رہے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی سوچ دیکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت سکھانے کے لیے بھی اس ٹول کو یوز کیا گیا. کیا بات. سبحان اللہ. اب وہ غلام رسول دیکھ رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، آخری نبی کا معنی کیا ہے. یعنی جہاں بڑے دھوکے کھا گئے، ایسے بڑے کہ جو سلسلوں سے نسبتوں سے آری رہے، تو پھر بہرحال فارغ ہی ہو گئے. لیکن الحمدللہ یہاں بچے کو معنی بتایا جا رہا ہے کہ کہیں اس کا معنی سمجھنے میں بھی کوئی چوک نہ ہو جائے. کیا بات ہے خالد بھائی. خالد بھائی ترتیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ترتیب سعودی اور ایک ہوتی ہے ترتیب نزولی. ٹھیک ہے. جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ترتیب سعودی. ٹھیک ہے. یوں سمجھیں جیسے سیڑھی سے ہم چڑھتے جاتے ہیں نا، نیچے سے اوپر جا رہے ہیں. اور ایک ترتیب نزولی جیسے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. یہ کیا ہے؟ ترتیب نزولی. اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو یہ ترتیب نزولی ہے، اور نیچے سے اگر اوپر جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ترتیب سعودی ہے. دونوں طرح سے دیکھ لیں آپ. جی. یعنی دعوت اسلامی جو علم دین سکھا رہی ہے سبحان اللہ، دونوں طرح سے ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں یا ان کو سکھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور کہیں پر بچے کیا ہیں وہ ماں باپ کو سکھا رہے ہیں. اس کی مثال میں بتاؤں آپ کو. کیا بات ہے. ہم گئے جناب علی چولستان میں، زندگی پروگرام ریکارڈ کیا ہم نے. ٹھیک ہے. پروگرام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور یوں بولیں کہ ایک عجیب ایموشنز تھے وہاں پر میرے. ان سے وہ جن کے ساتھ ہم بیٹھے تھے ان سے ملاقات کر کے، اللہ اکبر سبحان اللہ. ان سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں رسم و رواج کیا ہیں، شادی کے رسم و رواج کیا ہیں. صحیح. ان کے جو الفاظ اس کا میں خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو، باقی ناظرین جو ہے وہ اس کو زندگی پروگرام میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ مزید یہ جانیں گے. ان کے الفاظ یہ تھے خالد بھائی، انہوں نے کہا کہ اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی کا، ہمارے بچے جو ہے دعوت اسلامی کے دینی موضوع میں بستہ ہوئے، یہ پڑھے، انہوں نے حفظ کیا، یہ عالم بنے، اور ہمارے بچوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ یہ رسم و رواج یہ رسم و رواج ہیں. اردو میں بتاتا ہوں، یہ رسم و رواج یہ ہمارے نہیں ہیں. یہ رسمیں یہ رواج یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ غیروں کے ہیں، یہ کراڑ کے ہیں. جو کراڑ کا ہے، جو غیر کا ہے، وہ ہم نے اس کو کیا ہے، اس کو نہیں اپنانا. ہم وہی طریقہ اپنائیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. یہ دونوں طرف دیکھیں آپ. ایسا ہی ہے. کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھیں، سعودی کے اعتبار سے دیکھیں. والدین اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، بچے والدین کو ایجوکیٹ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو دونوں طرف سے دعوت اسلامی کا دینی ماحول کیا کر رہا ہے، اپنے کردار ادا کر رہا ہے. تو کہنا پڑے گا دعوت اسلامی ذرا احسان ہے. اور پھر خالد بھائی ایک اور مزے کی بات دیکھو، غور میں آنے کی جب پروگرام میں آ رہا تھا تو میں اس بات پر جو ہے وہ غور کر رہا تھا کہ ایک ہے علم دین سکھانا، اور دوسرا ہے اس پر عمل کیسے ہوگا، ہاؤ ٹو ایکٹ اپون، یہ بھی بتانا. یہ دونوں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے. الحمدللہ. نماز کے حکام ہم نے بچپن میں بھی سنے تھے، ایسے ہی بھئی اتنے نماز کی شرطیں ہیں، اتنے نماز کے فرض ہیں، اتنے نماز کی کیا ہے، واجب ہے. لیکن دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم نے جو ایک انداز دیکھا، جو امتیازی انداز ہے، وہ کیا ہے، بتایا بھی جا رہا ہے، ساتھ میں پریکٹیکل کر کے سکھایا بھی جا رہا ہے مدنی قافلے کے اندر. کیا بات. بھئی تکبیر جو ہے وہ یوں کہنی ہے، اور ہاتھ جو ہے وہ آپ نے یوں باندھنے ہیں، رکوع آپ نے یوں کرنا ہے، سجدہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح کرنا ہے. یہ سارا ایک انداز ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اگر یہ باتیں کچھ سٹرینج لگ رہی ہیں تو یہ دیکھیے گلشن میں کیا پھول مہک رہا ہے، اس کی خوشبو تو وہی محسوس کر سکتا ہے جو وہاں پر موجود ہے. سبحان اللہ. آپ بھی آ جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو بھی یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اللہ کی رحمت سے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. اور خالد بھائی آپ پھول کو دیکھ کر اس کی خوشنمائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ آنکھ کا کام ہی کیا ہے، ویژولائز کرنا، دیکھنا، یہی اس کا کام ہے. ٹھیک ہے.
لیکن اس کے اندر خوشبو ہے کہ نہیں یہ آپ کو دور سے دیکھ کے پتہ نہیں چلے گا. صحیح. بعض اوقات پھول دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن خوشبو اس میں نہیں ہوتی. اور بعض اوقات پھول تو دیکھنے میں وہ گلیڈ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ ایسی اس کی خوشبو ہوتی ہے بھینی بھینی کہ وہ آپ کے مشام جاں کو معطر کر دیتے, یہ مزہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. مجھے یاد آ گیا, ہم جو ہے وہ تھر جا رہے تھے میر پور خاص کی طرف جو ہم چلے تو وہاں وہ پھاٹک تھا, ریلوے لائن گزرتی تھی نا, تو پھاٹک بند تھا. پھاٹک بند ہو تو آپ کو پتا گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور لائن میں کھڑا ہو جانا چاہیے, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ جو ہے وہ رحمت فرمائے, جیسے ادھر سے جانا ہے اور ادھر سے آنا ہے تو ادھر بھی جا کے گاڑی لگا لیں گے, وسیم ذرا آپ بھی اپنا ہاتھ لے کر آئیں آگے, اور یہ بھی ساتھ میں, ان کو میرے پیچھے آنا چاہیے, یوں رہنا چاہیے نا, لیکن یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ ساتھ میں یہ بھی لگا رہے ہیں اور آگے آنے والا بندہ وہ بھی دونوں ہی یوں آ رہے ہیں, ادھر سے بھی یہی حساب ہے. تو اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے. پھاٹک پر اگر آپ کھڑے ہیں کسی لائن میں کیوں میں ہیں تو آپ لائن میں کھڑے. ٹرک والوں کو میں نے دیکھا ہے ویسے, خوش نصیب ٹرک والوں کو, کہ وہ جو ہے وہ بس وہ خوش نصیب چندی ہوتے ہیں, نہیں ایک تعداد ہوتی, بڑی تعداد, یعنی یوں بولے ٹرک میں. یہ میں نے ہم لنڈی کوتل پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے گئے قبائلی زندگی, تو اس میں میں نے دیکھا لمبی قطار جناب بالکل ٹرکوں کی کھڑی ہے, اور ایک کوئی منچلا ہوگا وہ ادھر گاڑی چڑھ رہی تھی, ادھر جناب وہ اپنا ٹرک چلانے کی کوشش کرتے. بار اللہ رحمت, وہ بات جو تھی اس بات میں واپس آؤں. جی خالد بھائی, ہوا کا یوں جھونکا آیا اور یوں خوشبوؤں کا حلہ اپنے ساتھ لے کے آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, کیا لایا. اچھا آپ دیکھ لیں, اور ایسے ہی لایا. میں نے کہا یار یہ ہم کہاں کھڑے, میں نے عرض کی نے کیمرہ مین اس ٹائم میں, میں نے کہا یار یہاں لگتا ہے پھولوں کا باغ ہے کوئی. ہم جناب نیچے اترے تو وہ واقعی پھولوں کا جو ہے وہ باغ تھا. ان پھولوں کی جو شکل تھی نا وہ آپ دیکھیں, وہ خوش نمائی کے اعتبار سے وہ نہیں تھی صحیح, لیکن ان کی خوشبو آپ دیکھیں وہ کیسی تھی. اترنے پر انہوں نے مجھے گاڑی میں سے نیچے اتار دیا ایسا. تو خوشبو, پھول کی جو خوشبو ہے یہ آپ قریب جا کے سن سکتے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں, آپ جو سن رہے ہیں, اس کا واقعی ایسنس اگر آپ کو بھی فیل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا ہے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنا ہے, اور دینی ماحول میں آنا ہے تو انشاءاللہ یہ رحمتوں برکتوں کا پھاٹک انشاءاللہ کھل جانا ہے, اور بندے نے باغوں بہار ہو جانا ہے. ٹریفک انشاءاللہ بہار ہو جائے گا, چیزیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی, سمجھنے کو ملتی رہیں گی, اور انشاءاللہ جو ماحول ہوگا اس کی برکت سے عمل میں بھی آتی رہیں گی. ناظرین کی کالز ہیں, آئیے شامل کرتے ہیں. جی امیر اہل سنت و دعوت اسلامی کا بہت بہت شکریہ کہ معاشرے کو ہزاروں علماء کرام دیے, سینکڑوں مفتیان کرام دیے, لاکھوں حفاظ کرام اور ناظر قرآن پاک پڑھنے والے دیے. شکریہ امیر اہل سنت, شکریہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ. مزید خالد بھائی سے میرا یہ سوال ہے, دارالفتہ اہل سنت کی ابتدا کب ہوئی اور دارالفتہ کے فتوے کتنے جاری ہو چکے ہیں؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے آپ کی. خدمات دعوت اسلامی ایک زبردست عنوان ہے, اور آگے بڑھیں گے تو اس کو سمجھیں گے, اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا جو تعارف ہے وہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا, جس میں بتایا جائے گا کہ کس شعبے نے اب تک کیا کیا کام کر دیا. جیسے دعوت اسلامی کا دارالفتہ اہل سنت ہے, جہاں سے عاشقان رسول کی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے, تو بتایا جائے گا, اور فگرز موجود ہیں. بلکہ یہ جاننے کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ جو خصوصی شمارہ جاری ہوا ہے اس مرتبہ فیضان دعوت اسلامی کے نام سے, اس کو حاصل کیجئے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو پڑھنے پر دعاؤں سے بھی نوازا ہے, اور 12 بار حج مبرور کی دعا امیر اہل سنت نے عطا فرمائی. تو اس رسالے کو پڑھ بھی لیجئے, تو بہت ساری باتیں جو ہیں دعوت اسلامی کے بارے میں سیکھنے کو ملیں گی. اچھا, ایسا ہی دارالفتہ کے ساتھ روحانی علاج ہے, یہ بھی ایک شعبہ ہے جہاں سے دکھیاری امت کی غمخواری کی جاتی ہے. تو یہ کتنی کالز اٹینڈ کرتے ہیں, کتنے تعویذات ماہانہ یا سالانہ لکھے جاتے ہیں, کتنے لوگ ان کے مختلف جو بستے ہیں روحانی علاج کے, یہاں پر آ کر اپنے روحانی علاج حاصل کرتے ہیں, تعویذات وغیرہ حاصل کرتے ہیں. یہ باقاعدہ پوری ایک کارکردگی ہے, یہ بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی. مدرسۃ المدینہ سے کتنے افراد
وہ ہیں جو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر چکے، ناظرہ قرآن جنہوں نے مکمل کر لیا، مدرسہ بالغان کی کیا تعداد ہے، کتنے افراد وہاں سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ سارے جو فگرز ہیں وہ انشاءاللہ جب شعبہ جات کے تعارف پیش کیے جائیں گے تو ان میں انشاءاللہ ہم سنیں گے. ایک بات میں آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ بھی دعوت اسلامی کی مہربانی، ٹھیک ہے، شرعی رہنمائی کے لیے دارالفتاء اہل سنت کا قیام ہے. سبحان اللہ. یعنی جو اسپیشلائزڈ پرسن ہیں وہ ہی کیا کریں، وہ کام کریں. ایسا ٹھیک ہے. واہ. یہ ہمارے وسیم بھائی ہیں، اثاثہ جات کے حوالے سے ماشاءاللہ نگران مجلس پاکستان ہے، اس کے علاوہ تعمیرات کا جو ہے وہ کام بھی دیکھتے ہیں. تو اس میں بھی جتنا سسٹم نظام جو چلنے والا ہے، اس میں بھی وہی لوگ رکھے گئے ہیں جو اس کام کے کیا ہیں، ماہر ہیں. تو ایک مستند عالم دین نمبر ایک، اور پھر دوسرا علم فقہ پر عبور رکھنے والا، تخصص فی الفقہ کیا ہوا، اور اس کے بعد پھر آگے مزید اس کی جو ہے وہ اسکروٹنی ہوتی ہے. یعنی تاکہ یہ اتنا سارا اہتمام انتظام کیوں ہے؟ تاکہ شریعت کی درست رہنمائی اور درست پیغام یہ کیا ہو، پہنچایا جائے، بتایا جائے. بعض اوقات بندہ مسئلہ سن کے بتا دیتا ہے، ایک ہی لفظ ہے، ایک لفظ بولا ہے، اس سے کام ہوگا اور نہیں بھی ہوگا. یہ ہے نا، بعض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، کٹنا خربوزے نہیں ہوتا ہے. یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن اس کے بعض اوقات اور پہلو بھی ہوتے ہیں. جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. جیسے سراب ہے، پانی کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن پانی ہوتا نہیں ہے. پہاڑ بندہ دیکھے، سفر کرے کبھی علاقے میں، پہاڑی علاقے میں، لگتا ہے پہاڑ بالکل کیا ہے، قریب ہی ہے. مجھے یاد ہے خالد بھائی، ہم بلوچستان کے علاقے دال بدین میں تھے، یہ 1998 کے قریب کی بات ہے. اچھا. تو ہمارے والد صاحب جو تھے وہ وہاں پر ایک جو ہے وہ ادارہ تھا، اس میں انجینئر تھے، ایک کمپنی تھی بہت بڑی. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، چھٹیاں گزارنے کے لیے ہم لوگ بھی جاتے تھے. بچپن سے ٹریولنگ ملی ہوئی ہے آپ کو؟ یوں بس یوں بولنے گئی، زبردست، اللہ اکبر. گھٹی میں ٹریول شامل ہے؟ جی، گھٹی میں ٹریول شامل ہے. بس یوں گھٹی میں تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، بہرحال زندگی میں یہ ہے، شامل ہے. بہرحال اللہ رحمت فرمائے. ایک دفعہ کیا ہوا خالد بھائی، ہم لوگ جو ہے وہ جانا تھا، وہ ٹرین چلتی تھی اس وقت، اس کا نام کوٹا ایکسپریس تھا. تو وہ چلتی تھی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں کیا ہوا، وہ 1.5-2 منٹ رکتی تھی حیدرآباد اسٹیشن پر. رش بہت زیادہ تھا، تو ہم جو ہے وہ کسی ڈبے میں بیٹھ گئے. تو ہمارے ماموں بھی ساتھ تھے، ماموں اور امی کسی اور ڈبے میں تھے. ہمیں کیا کیا، کسی اور ڈبے میں یوں مطلب بٹھا دیا. اس طرح کا بھی ایک مطلب واقعہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ رحم فرمائے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. دھکم دینگا مشتی جو لوگ کرتے ہیں اس طرح نہ کریں، ایک طریقے سلیقے سے کام کر لیں تو سب مینج جو ہے وہ ہو ہی جاتا ہے. بہرحال وہ میں ادھر واپس آؤں، دال بدین آ جاؤں. تو ہم جب ادھر کچا گھر تھا خالد بھائی، مٹی کا بنا ہوا گھر تھا، اور وہاں سے ہم کبھی جو ہے نا وہ باہر نکلتے تھے تو بالکل صحرا، اور ایک برساتی نالا ٹائپ بھی تھا ادھر سامنے، تھوڑا سا آگے ہی تھا. تو چلنے یوں جو ہے نا کبھی کبھی ہم جاتے تھے، چکر لگا کے آ رہے ہیں، جیسے واک کر کے آ رہے ہیں یوں اس طرح سے، شام میں جا. تو میں وہاں نا ایک پہاڑ دیکھتا تھا، اور اس کو پہاڑ کو دیکھ کر نا یوں لگتا جیسے کیا ہے، قریب ہی ہے. دل کرتا تھا یار کبھی بندہ جائے یار، یہ پہاڑ کو ہاتھ لگا کے آئے. تو وہ جو ہمارے ساتھ ایک اور انکل تھے، ان کی بھی فیملی تھی، وہ جب جاتے تھے ان کے ساتھ ہی ہم جو ہے واک کرنے کے لیے جاتے تھے. تو میں نے انہیں کہا اس پہاڑ کو نا ہاتھ لگا کے آنا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یار، انہوں نے کہا بیٹا کہ بہت دور ہے. میں نے کہا آپ چلیں تو صحیح، آپ چلیں تو. خالد بھائی چل کے جیسے ہم چلتے جائیں، پہاڑ جو ہے وہ اور ایسا لگے کہ چلتا جا رہا، دور ہوتا جا رہا. تو ادھر ایک مقام پر پہنچ کے پھر میری بھی بس ہو گئی، ان کی بس، بیٹا واپس چلتے ہیں، یہ پہاڑ ابھی جتنا ہم چل کے آئے ہیں نا اس سے اور زیادہ کیا ہے، دور ہے. تو بات ہم چلے یہاں سے لے کے جو ہے نکلے تھے کہ بعض اوقات جو بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ ہوتا نہیں ہے صحیح، لیکن جسے معلومات ہوتی ہے نا اس کو حقیقت کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے. تو دین اسلام کے جو مسائل ہیں ان میں بعض اوقات بڑی باریکیاں ہوتی ہیں. صحیح.
ان باریکیوں کو وہی شخص کما حق ہو جانتا ہے جو اہل فن ہے، جو اس علم کا کیا ہے، ماہر ہے۔ تو یہ بھی دعوت اسلامی کا الحمدللہ احسان ہے کہ علم فقہ کے ماہرین علماء کرام، مفتیان کرام، ٹھیک ہے، ان کو اس بات پر مامور کیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں، گائیڈ کریں، لوگوں کی شرعی رہنمائی کریں، حلال حرام وہی بتائیں۔ وسیم بھائی ہیں ماشاءاللہ، شعبہ اثاثہ جات ہے، تو ہمارے ہاں یوں نہیں ہے کہ آپ آئیں اور آ کے جگہ دے جائیں بھی چل بھی ٹھیک ہے۔ صحیح اس پہ سوال ہے بھئی، یہ آپ جو جگہ دے رہے ہیں اس میں کسی وارث کا حصہ تو نہیں ہے؟ صحیح یعنی کام کرنا ہے اور شریعت کے مطابق کرنا ہے، حلال حرام یہ بتانے کے لیے بھی کیا ہیں، وہی لوگ ہیں، یہ بھی دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی صحیح جو ہے وہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی پرابلم ہو جائے تو یہ بھی دعوت اسلامی کا احسان ہے کہ ایسا نہیں کہ دو لفظ جو جس نے پڑھ لیے اردو کتابوں کی اور جناب اب مسئلے بتا رہا ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے کے بتا رہا ہے، اور جھوٹ بولنے والے اتنا کانفیڈنٹ ہو کے جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی پناہ سچ بولنے والے کو مخمسہ جو ہے وہ لاحق ہو جائے، یار میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، اللہ کی پناہ ہے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی کیا ہیں، موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تو بہرحال شرعی مسئلہ، دینی مسئلہ جو آپ کا حلال حرام کا مسئلہ ہے تو وہ انہی سے پوچھنا چاہیے جو اس علم کے کیا ہوں، ماہر ہوں، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اگر پوچھ دیا کسی نے اور نہیں پتا تو بتا دینا چاہیے کہ مجھے پتا نہیں ہے۔ ورنہ حج کے موقع پر حاجی عابد مدنی ماشاءاللہ 2022 میں ملاقات ہوئی تھی نا ہماری مکہ شریف میں، مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی نا، 23 میں، دونوں میں، 22 سے دونوں میں، ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو۔ کیا بات، ان کو بھی اس کا بڑا جو ہے نا وہ تجربہ ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، یاز بھائی کو بھی ماشاءاللہ حاجی یاز ہیں، ان کو بھی تجربہ ہوگا، وسیم بھائی کو بھی یہ تجربہ ہے اس بات کا ماشاءاللہ کہ مسئلے بتانے والے کیا کر رہے ہیں، آہا، گول مٹول۔ یہ وسیم بھائی نے بتایا، مسئلہ جاننے والے کبھی کبھار فکر میں ہوتے ہیں ایسی بات لیکن بتانے والا بتا کے چلا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ دعوت اسلامی کو برکت عطا فرمائے۔ بہت زیادہ غلط۔ یہ دعوت اسلامی کا احسان ہے کہ مفتیان کرام جو باقاعدہ طور کے اوپر بڑے کوالیفائڈ ہیں اور ایک پروسیس میں سے جو ہے نا وہ ہو کر گزرے ہوئے ہیں، وہ ماشاءاللہ الکریم شرعی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان میں زیادتی اور ان میں اور اضافہ فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ رکھے۔ یہاں پر سلمان بھائی آپ دیکھیں تو امیر علیہ سنت کی علماء سے محبت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، علماء کی قدر اور علماء کی اہمیت کو بھی امیر علیہ سنت نے اجاگر کیا ہے۔ اور کیوں اجاگر کیے، کیسے؟ کیونکہ فیضان امیر علیہ سنت پر علماء کرام کا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 22 سال امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یعنی خود اپنی عملی زندگی میں بھی پوچھ کر قدم اٹھایا۔ تو یہ یقیناً جیسے آپ نے کہا جس کو معلومات ہوتی ہے تو اس کو پھر سب پتا ہوتا ہے کہ حقیقت کا کیا حال ہے۔ تو آپ نے جس طرح جو وہ زندگی میں پھونک کر قدم اٹھائے ہیں، پوچھ کر علماء سے آپ نے زندگی بسر کی ہے، تو آپ نے اس مشن پر باقاعدہ کام کیا ہے کہ جو لوگ ہیں یہ بھی جو وہ پوچھ کر علماء سے قدم اٹھائیں۔ اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ آج الحمدللہ لوگ کاروبار کرنے جاتے ہیں، کچھ معاملہ کرنے جاتے ہیں تو پہلے اس کی شرعی سکیننگ دارالفتہ سے کرواتے ہیں۔ کئی ایسے عاشقان رسول سے الحمدللہ ملاقات ہوئی ہے جنہوں نے کہا کہ یار ہم نے الحمدللہ مفتی صاحب سے رہنمائی، مفتی صاحب سے باقاعدہ ہم رابطے میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ہمیں شرعی مسئلہ جاننا ہوتا ہے تو ہم فوراً مفتی صاحب سے پوچھ کر جو ہے وہ قدم اٹھاتے ہیں۔ ایک ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ مفتی علی اصغر صاحب کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب سے باقاعدہ ہم نے ایک فکس کیا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی بھی اس حوالے سے اگر ہمیں مشکل ہوگی یا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ڈیل کرنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو ہم فوراً مفتی صاحب سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو جو وہ حل کرتے ہیں اور مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں الحمد۔ اس طرح کے سینکڑوں عاشقان رسول الحمدللہ ہمیں ملیں گے جو بزنس کرتے ہیں یا کوئی بھی معاملہ یا ڈیل کرنے جا رہے ہوتے ہیں، پہلے اس کی شرعی سکیننگ کروا لیتے ہیں، مفتی صاحب سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ یہ صدقہ اور فیضان ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا۔ اور دارالفتہ اہل سنت کو جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اجاگر کیا ہے، یہ امیر اہل سنت کی علماء سے، علم والوں سے یہ محبت اور یونٹی کے خصوصی اس کا ایک جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس شعبے کو کس قدر اجاگر فرمایا۔ جامعۃ المدینہ کے اگر ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں، اب معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، میں کلیئر کر دوں تاکہ کوئی مسکنسپشن کا شکار نہ ہو۔ فکس کیا ہوا ہے، اس سے کوئی مسکنسپشن کا شکار نہ ہو۔ دارالفتہ اہل سنت کا جو ایک شعبہ ہے مرکز الاقتصاد، جو آپ کو تجارت کے حوالے سے مثال بتائے گا، تو ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کو ان سے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ لینی پڑے گی، ٹائم آپ کو فکس کرنا پڑے گا ان کے ساتھ،
اس کو جو ہے وہ جدول بنانا پڑے گا، پھر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کا جس طرح ایک اچھا رہنمائی کا سلسلہ جو ہے اور ان کی ویب سائٹ وزٹ کر کے آپ پہلے ہی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں کہ مفتی صاحب کو وزٹ کرنا ہے تو کس ٹائم ہم آ سکیں گے. پھر بہرحال باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے اور بیٹھ کر مسئلہ اچھی رہنمائی ہو جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہاں اہل ذکر سے مراد نا علماء ہے، اہل اللحیہ مراد نہیں ہے، داڑھی والے مراد نہیں ہے کہ جس کی داڑھی ہے جناب اسی سے مسئلہ پوچھ لیا. اب اس نے بھی اپنی داڑھی کو بچانے کے لیے یا اپنی شرم کو چھپانے کے لیے مسئلہ بتا کے ہی ماننا ہے، اس کو یہ کہتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے کہ نہیں جناب میں جانتا نہیں ہوں. دیکھیں داڑھی رکھنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اس کو آپ ادا کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے علم بڑھتا چلا جائے گا. ایسی فضیلت داڑھی رکھنے کی نہیں ہے، ہاں داڑھی ہے تو علم سیکھا جائے یہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ جو شعبہ جات بنائے گئے نا مختلف، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے اپنے فن میں اپنے اپنے شعبے میں جب ماہر ہو جائیں گے تو ایک اچھی رائے کے ساتھ اور شرعی رہنمائی درست انداز سے ہو رہی ہوگی اور عوام تک درست میسج اسلام کا پہنچ پائے گا. مزید کال لے لیتے ہیں. سلمان بھائی آپ کا اور مدنی چینل کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے کو مدنی چینل اردو دیا، مدنی چینل انگلش دیا، مدنی چینل کڈس دیا، مدنی چینل بزرگوں کا بھی اب دے دیا، اور اب مدنی چینل بنگلہ بھی نشریات دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ. تو آپ لوگوں کا اور امیر اہل سنت کا بہت بہت شکریہ. دعوت اسلامی تیرا احسان عظیم ہے. کیا بات ہے، شکریہ. دعوت اسلامی گئی ہے، ہمارا کیا شکریہ ہے، ہم کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک میرے سنت کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں استقامت عطا فرمائے. جان شورا کی بڑی پیاری بات ہے، میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. بالکل کیجیے. آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا محور امیر سنت کو جو ہے وہ رکھا اور بنایا جائے. سبحان اللہ. باقی جو بھی ہے سبحان اللہ مرحبا، عزت کرنی چاہیے، بے عزتی ذلیل کسی کو نہیں کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے. لیکن محبت محور ہے نا، شے جو گھومتی ہے وہ محور کے گرد گھومتی ہے، اور جو شے محور کے گرد گھومتی رہتی ہے وہ اس طریقے اور سلیقے کے اندر رہتی ہے، وہ دائرے کے اندر رہتی ہے. چیز محور سے ہٹ جائے تو ہر شے کیا ہو جاتی ہے، ڈس بیلنس ہو جاتی ہے. تو یہ امیر سنت کے ساتھ جو ہے وہ غیر متزلزل محبت جو ہے وہ اگر جیسے آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں تو یہ والا معاملہ جو ہے وہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ الکریم بندہ جو ٹھوکر کھانے سے بچ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ بہرحال آپ نے مہربانی فرمائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو جب امیر سنت کی بات ہے تو پھر امیر سنت کی بات ہی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا جی میسیجز بھی کچھ لے لیتا ہوں، کالز بھی مزید لینی ہے. اور یہاں میسیج آیا ہوا ہے کہ صد شکر خدا کا یوم دعوت اسلامی ہے، یہ کلام سنا دیجئے. اچھا جی، اگر یوں کہیں کہ دعوت اسلامی سے جینا سیکھا تو غلط نہیں ہوگا، اور دعوت اسلامی سے ہم نے بہت سارے مسائل سیکھے. اللہ پاک امیر اہل سنت کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو پہلے سے بھی زیادہ ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. شکریہ امیر اہل سنت، شکریہ دعوت اسلامی. مجھے یہ کلام سنا دیں، اللہ کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ میں کلام سنا دیں. کون سا جی؟ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، کشمیر سے یہ میسج ہے. اچھا جی، الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور مدینے کی محبت ملی. الحمدللہ تمام مبلغین مدینے کی با ادب حاضری کی دعا کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کو بھی حاضری عطا فرمائے، ہم سب کو بھی با ادب اور ذوق والی حاضری عطا فرمائے. اچھا جی، سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آنا ہے، کامیابی کے لیے بھی دعا کر دیں. اللہ کریم کامیاب فرمائے دنیا اور آخرت کے سارے ہی امتحانات میں. عمران مقصود بٹ بھائی ہیں یہ گجرا سے، اور نعت خان اسلام بھائی سے کلام سننے کی بھی فرمائش کی ہے. اچھا جی، شکریہ تار کا یہ کلام سننا ہے. اچھا جی، میرے بھائی کی ایج 3 سال ہے اور ماشاءاللہ ہر روز وہ بابا کو کہتا ہے کہ بابا جان مجھے امامہ بھی لا دیں، داڑھی بھی لا دیں. اللہ اکبر. بے شک یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے. شکریہ دعوت اسلامی. ماشاءاللہ میسیجز اور بھی بہت سارے ہیں. اور سکون پایا ہے بے کسی میں، اس کلام کی فرمائش آئی ہے. پھالیا سے میسیج ہے، اور میرا ڈھولا یہ کلام سننا ہے آپ نے. ماشاءاللہ مزید یوم دعوت اسلامی کے حوالے سے اپریسیشن کے میسیج ہیں. خدمات دعوت اسلامی کو سراہا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے لیے، دین کے لیے جو عاشقان رسول کوششیں کر رہے ہیں،
کر چکے، آگے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کوششوں کو ثمر آور فرمائے، اس کا بہترین نتیجہ اور پھل دنیا اور آخرت میں مالک کریم ہمیں عطا فرمائے۔ کچھ کالز مزید لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عابد بھائی سے کلام بھی سنیں گے۔ جی سلمان بھائی ذرا یہ بتا دیں کہ دعوت اسلامی کی حج و عمرہ کے حوالے سے کیا خدمات ہیں، اور یہ شعبہ جو ہے حج و عمرہ والا وہ کب وجود میں آیا، تفصیل یہ بتا دیں۔ کیا بات ہے بھائی، ایک ایک سوال نا اصل میں یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ ایسی بات ہے۔ کیا کہیں گے، شارٹ کمنٹ ہو جائے ان پر۔ حج و عمرہ شعبہ جو ہے اس کا کام ہے کہ حجاج کرام کو ایجوکیٹ کرنا جی، اور حج کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو پرفارم حج یہ بتانا، صحیح، ہاؤ ٹو پرفارم عمرہ کیسے کرنا ہے یہ بتانا، اور فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ الحمدللہ رب العالمین مجلس حج و عمرہ کے ماسٹر ٹرینر، جی ہاں ماسٹر ٹرینر جو ہمارے ہوتے ہیں، اور اس کا بھی پورا یہ بولے پروسیس ہوتا ہے باقاعدہ طور پر وزارت مذہبی امور کی جانب سے، وزارت حج کی جانب سے لوگ جو ہے وہ یہ ٹیسٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ دیتے ہیں، پورا ایک سلسلہ ہے اس کا سلسلہ ہے، تو ماہر ماشاء اللہ اسلام بھی ہوتے ہیں، تو یہ حاجیوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، مسائل بھی بتاتے ہیں، تو یہ تو جس کا دم بچایا ہے اور جس کو دم لگنے سے بچایا ہے جس حاجی کو، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائیوں نے مطلب کیا مہربانی اور احسان فرمایا ہے۔ اللہ رحمت فرمائے۔ حاجی پیسے لگاتا ہے لیکن حج کیسے کرنا ہے یہ سیکھنے میں بڑی پس و پیش کرتا ہے، بلکہ توجہ ہی نہیں کرتا، اور جو کام کرنا ہے وہ کرنے کی بجائے اس کا الٹ کر دیتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ بس جو کر لیا صحیح کر لیا۔ یہ مجلس حج عمرہ کے اسلام بھائی بتاتے سمجھاتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے، سلیقہ یہ ہے، کرنا یوں ہے اور یوں کریں، اور لوگ الحمدللہ رب العالمین مجلس حج عمرہ کے ذریعے سے حج تربیتی اجتماع میں شرکت کر کے باقاعدہ طور کے اوپر الحمدللہ رب العالمین اپنا حج کیسے درست طریقے سے کرنا یہ سیکھتے ہیں۔ ہم نے بھی اسی سیکھا ہے الحمدللہ مجلس حج عمرہ کے ذریعے سے، مجھے یاد ہے کہ ہم نے بھی یہ پہلا حج تربیتی اجتماع تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے شرکت کرتے آ ہی رہے ہیں، حج پر جانے سے پہلے بھی کیا کیا، اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس میں شرکت کی، سیکھا، سمجھا، پوچھا، اور یوں جو ہے نظام آگے بنتا ہے۔ تو بہرحال مزید اس کا آپ کو وہی بتا سکتا ہے کہ جس کو دم لگنا ہو تو اس کا دم بچا دیا۔ بعض لوگوں پر بھجنا لازم ہو جاتا ہے، بھجنا کیا ہے، بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، یہ بھی لگ جاتا ہے۔ یہ کب لگتا ہے تو اس کی بھی اپنے جو ہے وہ مسائل ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سیکھ کر کے حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ذوق اور شوق کے ساتھ، آمین آمین۔ عابد بھائی کی طرف آتے ہیں، کچھ کلام شامل کیجیے۔ انہوں نے ایک میں بھی فرمائش کرنا چاہوں گا، آج میں بھی یاد تازہ جو ہے نا وہ حج کی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری رکن شورا عظامہ ذلہ جو ہے وہ آپ بھی ساتھ تھے، اور ہم مینا کے قریب کہیں جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، تو عابد بھائی نے کلام جو ہے وہ سنایا تھا، جی مجھ خطا کار سے انسان۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سے انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے
کھیڈ مقدرہ دی کوئی تن دولت دی کھیڈ نہیں کئی دولت والے رہ جاندے مسکین نظارے لے آندے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے اور دور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے جان و دل ہوش و خیرت سب مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا بس آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ
شام ہے الیاس قادری سرمست رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے سرمست رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے ساقی دور جام ہے ساقی دور جام ہے الیاس قادری ساقی دور جام ہے الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری تنہا 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 چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں مرشد تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر اس کا تجھے سلام ہے اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو عمر خضری نصیب فرمائے آپ کی نیکیوں میں مزید برکت دے آپ کو مزید درجات کی بلندی نصیب فرمائے آپ کی ساری دینی خدمات اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور ہمیں آپ کی سوچ کے مطابق دعوت اسلامی کے دینی کام کو بڑھانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے دینی کاموں میں شمولیت رہے اور یقیناً دعوت اسلامی کا جو کام ہے وہ دین کا کام ہے وہ خدمت دین کو عام کرنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو حضور کی دعوت کو عام کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا بھی حصہ اس میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاجی امین صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ دعوت اسلامی کے بارے میں ہم غور کر رہے تھے ایسی خاندان کے افراد بیٹھے تھے تو ہم نے بولا کہ دعوت اسلامی سے پہلے جو تھا ہمارے خاندان میں کتنے حفاظ تھے تو کچھ آئے نہیں سامنے کہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ آنے کے بعد اب ہمارے خاندان میں کتنے حفاظ ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے تو پھر وہ اتنے نام آئے کہ ہمارے بھائیوں میں جو قریب قریب کے لوگ ہیں ان میں ہی بہت سارے حفاظ جو ہے وہ دعوت اسلامی نے دی ہیں اور ہم الحمدللہ ایسے غور کرتے ہیں کہ مطلب بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں اپنے خاندان کے پہلے حافظ میں ہوں اور میں نے مدرسۃ المدینہ سے حفظ کیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ اچھا تعمیر ہو کر نکل آئے تو پھر باقی لوگ بھی کہتے ہیں یار یہ بچہ اچھا ہے کہاں سے پڑھا ہے بھائی چلیں بھائی باقی خاندان کے بچے بھی پھر وہاں جا رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ایسے بہت سارے ہم نے لوگ دیکھے جو بارش کا پہلا قطرہ بنے ایسا ہی اور اس کے بعد جناب مجھے یاد آ رہا ہے سلمان بھائی ہمارے کلاس فیلو تھے وہ جو ہے نا تینوں بھائی تھے 3 بھائی تھے یعنی بڑا منجلے اور چھوٹے تینوں حافظ قرآن بنے
تینوں بھائی درس نظامی کیا اللہ، اور تینوں بھائی جامعۃ المدینہ میں مدرس ہیں ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. دعوت اسلامی کا فیضان دیکھیں کہ کہ آخر میں نام میں دین، آخر میں جی 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 ماشاءاللہ جانا کرم. تو آپ یہ الدین تو وسیم الدین کبیر الدین اس طرح کا نام ہے ماشاءاللہ. تو یہ آپ دیکھیے کہ کیسا فیضان دعوت اسلامی کا ہے الحمدللہ، کہ گھر کے تین ہی بیٹے ہیں ماشاءاللہ، تینوں حافظ، تینوں عالم، تینوں مدرس ماشاءاللہ. تو یہ اس طرح کی کئی مثالیں الحمدللہ دینی ماحول میں موجود ہیں کہ گھر پر الحمدللہ خاندانوں پر دعوت اسلامی کا الحمدللہ احسان ہے. سوچ الحمدللہ میرے لیے سنت نے ڈیولپ کی کہ عالم بنایا جائے، دین کی تعلیم سیکھی جائے، سکھایا جائے. اور یہ دیکھا ہے کہ ہم نے یوں سمجھے کہ یہ نہیں دیکھا کہ دین کی تعلیم سیکھنے سے کوئی بالکل معاشرے میں کچل کے رہ گیا ہو، پیچھے رہ گیا ہو، بلکہ الحمدللہ یہ دین وہ ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو دین اس کے آخرت کے تو درجات جو بلند کرے گا تو کرے گا، دنیا میں بھی اس کو برکتیں دیکھنے نصیب ہوتی ہیں. خالد بھائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، رزق ہے نا، رزق. جی جی. رزق صرف یہ نہیں کہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں، یا اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں، گھر میں جو ہے نا وہ کھانا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، صرف یہی رزق نہیں ہوتا. صحت بھی رزق ہے. عزت جو ملتی ہے یہ بھی کیا ہے؟ رزق ہے. ایک مقام بندے کو ملتا ہے، یہ بھی رزق کی قسم ہے. یعنی بڑا وسیع مضمون ہے یہ رزق کے عنوان کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص طور پر جو ہے نا وہ جو عزت کا جو معاملہ ہے، یہ دین کا علم سیکھنے اور عمل کرنے والوں کو یہ خاص عطا فرمایا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو دین سیکھے ہوئے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. اللہ پاک کی رحمت ہے، نظام چل جاتا ہے، اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے. تھوڑے میں بھی بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے. میں خالد بھائی جو ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ دعوت اسلامی کی جو ہے وہ بات کر رہے تھے. ٹرین ہے نا، ٹرین میں ہم نے بڑا سفر کیا ماشاءاللہ. 2002 سے لے کر یوں سمجھیں کہ سفر کنٹینیوسلی شروع ہوا ہے. ویسے تو پہلے سے ہی ہو رہا ہے. اچھا، پہلا سفر آپ نے کب کیا تھا؟ یہ شاید ہم نے کیا ہو 1996-97 میں. اچھا، ہاں جی. چلے. تو بہرحال جو بات ہے خالد بھائی، ٹرین کا ٹریک چینج کرنا ہوتا ہے. اس کا آپ جب ٹریک چینج کرتے ہیں اس کا کانٹا ہوتا ہے، وہ کانٹا کھینچتے ہیں تو وہ پٹڑی تقریباً 1 انچ کے قریب کا فاصلہ ہوتا ہے. یعنی وہ ساتھ ہوتی ہے، وہ یوں ہوتی ہے تو ٹرین ادھر چلی جاتی ہے، وہ یوں ہو جاتی ہے تو ادھر آ جاتی ہے. یعنی یہ اتنا چھوٹا سا ہی فاصلہ، زیادہ بڑا کام نہیں ہے. وہ جو کانٹا وہ اس کا چینج کرتے ہیں، ٹریک چینج کرتے ہیں، پیچھے سے بندہ اس کا مطلب ہینڈل اس کا جو بھی ہے اس کو ہلاتے ہیں، ٹرین ٹریک چینج کر لیتی ہے. زندگی تو ہماری گزر ہی رہی ہے. دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ اس کا ٹریک جو ہم غلط ٹریک پر چڑھ نکلے ہیں، یہ ٹریک چینج کر کے ہمیں صحیح ٹریک پہ لا رہی ہے. واہ. ٹرین جب تک اپنے ٹریک پر رہے گی، نہ کوئی حادثہ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے. اور اپنا ٹریک چھوڑ کر دوسرے ٹریک پر آ جائے گی، ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، دونوں کلیش ہوگا. اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پناہ ہے. اللہ ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. تو دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین یہ ہمارا ٹریک جو ہے یہ درست کر رہی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رچ بس کر زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے، اس ٹریک پر ہمیں جو ہے وہ لا رہی ہے. تو جب ہم اس ٹریک پر آئیں گے تو انشاءاللہ الکریم برکتیں رحمتیں اللہ پاک کی پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر یہ ٹریک اس پر نہیں آئے اور کسی اور ٹریک پہ نکل گیا تو یاد رکھیے جس رستے پر انسان چلتا ہے وہ رستہ جس منزل تک جاتا ہے وہیں انسان پہنچے گا، بھلے جانا چاہتا ہے یا نہیں. خالد بھائی جی، آپ نہیں جانا چاہتے پھر بھی وہ رستہ آپ کو لے جائے گا وہاں پہ. صحیح. ہم صحرا میں ایک سفر کر رہے تھے تو یوں ہی وہ بندہ رستہ، جو ڈرائیور تھا، رستہ بھول گیا. تو ہم جہاں نہیں جانا چاہتے تھے ہم وہاں صحیح پہنچ گئے. اور پھر جب ادھر جا کے پتا چلا یہ تو غلط رستے پر آ گئے، غلط جگہ پر آ گئے، چلو ابھی واپس. تو دنیا میں تو موقع مل گیا، غلط رستے پر گئے، غلط جگہ پر پہنچ گئی جہاں نہیں جانا تھا، جو منزل آپ کی نہیں تھی غلط. میں ایمانہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ کو نہیں پہنچنا تھا وہاں چلے گئے آپ. صحیح. یا بعض اوقات ڈاکو ہوتے ہیں وہی غلط رستے پر ڈال دیتے ہیں. یا اللہ پاک. ہاں یہ بھی ہوا ہمارے ساتھ. لاہور میں رستہ ہم نے پوچھ لیا، رات کے تقریباً
3-4 بجے کے قریب اور روڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے راستہ پوچھ لیا، انہوں نے کہا جی نہر پہ آ جاؤ. کیا بولا جی؟ نہر پہ آ جاؤ، یعنی یہ نہر چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلے جائیں آپ. اسی بھی نہر پہ آ گئے. سبحان اللہ. اور کچھ ہی دیر بعد وہ ڈاکو، وہ جناب ڈاکو بن کے جناب ڈاکو توانو پہ گئے، پھر ڈاکو سانو پہ آ گئے. انجے گل تو یہ معاملہ بھی اس طرح کا بھی ہو جاتا ہے، لوگ غلط ٹریک پر لگا دیتے ہیں. تو جو اللہ رسول کی محبت سے ہٹا کر کسی اور ٹریک پہ لے جا رہا ہے، اولیاء کی محبت سے ہٹا کر کسی اور ٹریک پہ لے جا رہا ہے، صحابہ کرام کی عقیدت سے ہٹا کر کسی اور ٹریک پہ جو ہے وہ لے جا رہا ہے، جو درست عقیدہ ہے اس سے ہٹا کر کسی اور ٹریک پہ لے جا رہا ہے، عمل جو بتا رہا ہے، کام جو کرنے کا بتا رہا ہے، دین اسلام نے جس کام کو کرنے سے روکا ہے اس کام کی لیے ہمیں گائیڈ کر رہا ہے یا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو یاد رکھیے یہ اپنا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے اور ہماری تو زندگی برباد کر رہا ہے. اس سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ بچائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو ہے وہ آ جائیں تاکہ ہمارا رستہ بھی درست ہو اور ہم درست رستے پر درست طریقے سے چل کر انشاءاللہ اپنی منزل جنت میں پہنچنے میں وایا مدینہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. چیزیں جو ہیں وہ اپنے سلوگنز سے بھی پہچانی جا رہی ہوتی ہیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جو سلوگنز آپ کو مل رہے ہیں کہ کہیں آپ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں، تو وہ سلوگنز ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. وہ سلوگن ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. وہ سلوگن ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. یہ ایک مختصر سے نعرے ہیں لیکن یہ باقاعدہ عقائد و ایمان کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ اس تحریک میں آ جائیں گے تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی ہے، ان کے بارے میں کیا عقائد و نظریات رکھنے ہیں، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی سکھا رہی ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی مدنی تحریک ہے، ان لوگوں کی یہ دینی تحریک ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں اور حضور کے ہر صحابی کو جنتی ماننے والے ہیں. یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آنے والی صدا ہے کہ اصحاب و اہل بیت پہ قرباں ہماری جان. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بھی وفادار ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے بھی ہم جان نثار ہیں. اور یہی وہ سیدھا سچا راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کو جنت میں جانے کے لیے اختیار کیے رکھنا ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم اس طریقے پر ہیں، اسی راستے پر ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہو جائیں اور پھر انشاءاللہ ہمارا اختتام یوں ہو کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے اور پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے. سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اور رب العالمین جل وعلا کے حضور ہم معافی کے خواستگار ہیں. اللہ کریم ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور خدمات دعوت اسلامی میں جو جو عاشقان رسول شریک ہیں، شریک ہوئے، شریک رہیں اور ایمان پر ان کا خاتمہ اللہ کریم فرمائے. تو مالک کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مالک کریم ہر اس شخص کو اس کی جزا عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام. آئیے پڑھتے ہیں. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت. پیارے پڑھو نہ کیوں
سلام ہر دم، بے وارثوں کے وارث، بے والیوں کے والی، آقا بے وارثوں کے وارث، بے والیوں کے والی، تسکین جان مزتر دو تم پر سلام ہر دم۔ صد شکر خدا کا یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے۔